السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 165 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جبرائیل علیہ السلام سے کب آپ کی پہلی بار ملاقات ہوئی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گھر آ کر کمبل اوڑھنے کا مطالبہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ آیات لے کر واپس گھر تشریف لائے۔ قلب مبارک مضطرب تھا، فرمایا مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ آپ کو کمبل اڑھایا گیا، یہاں تک کہ وہ کیفیت اضطراب جاتی رہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غار حرا کا تمام ماجرا بیان کر کے فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور انوار برکات سمدیت متوجہ ہوئے اور آپ نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ وحی کی ثقالت اور کلام الہی کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب جان چلی۔ چنانچہ وحی کو خود قرآن نے قول ثقیل کہا ہے، اور یہ تشریح ہے کہ اگر وحی کسی پہاڑ پر اتاری جاتی تو وہ جلال الہی سے پاش پاش ہو جاتا، مگر یہ تو ذات نبوی ہے جس نے بتوفیق الہی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے والی چیز کو برداشت کر لیا۔ الغرض اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اس تکلیف اور شدت کو بیان فرمایا جو غار حرا میں آپ کو پہنچی، اور جس کے اثرات گھر تشریف لانے اور چادر اڑھا دینے تک رہے، اور جب چادر اڑھا دی گئی تو وہ اضطرابی کیفیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غار حرا کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بعد کا جملہ اس امر کی تشریح کر رہا ہے کہ خوف دور ہو جانے کے بعد آپ نے قصہ سنایا، یہ نہیں کہ قصہ سناتے وقت بھی آپ اپنی جان کے خوف میں مبتلا تھے۔ نبی کو نبوت کے ابتدائی مرحلے میں فرائض نبوت کو نبھانے کا عارضی فکر ہو جانا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ منکرین سنت کا اس معصوم جملے کو غلط رنگ دے کر یہ کہنا کہ بخاری سے تو یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت ہی میں شک تھا، نہایت بے ایمانی کے ساتھ حدیث کے مذکورہ بالا جملے کی تحریف معنوی کرنا ہے، کیونکہ پوری حدیث میں کوئی لفظ تو درکنار اشارہ تک نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے معاملے میں ذرا بھی ریب و شک میں مبتلا تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو حکم ہوا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سر اٹھایا ہے، یعنی سرکش ہو گیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، دونوں موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ خوف کی علت یہ نہیں ہے کہ جناب
کلیم علیہ السلام کو اپنی نبوت میں شک تھا، بلکہ یہ خوف فرض نبوت کی ادائیگی کے سلسلے میں تھا کہ مجھے فرعون جیسے عظیم طاقت کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے، تو میں تنہا فرائض نبوت سے کیوں کر عہدہ برا ہوں گا۔ یہی فکر تھی جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خوف میں مبتلا کر دیا اور انہیں عرض کرنا پڑا کہ الہی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں فرعون زیادتی نہ کرے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کا نبوت کے بالکل ابتدائی مرحلے میں فرض نبوت کی ادائیگی اور رسالت کی ذمہ داریوں کے متعلق عارضی طور پر ذرا دیر کے لیے باقتضائے بشریت خوف و اضطراب میں مبتلا ہو جانا شان نبوت کے منافی نہیں۔ اسی طرح اس کا یہ مطلب لینا بھی باطل ہے کہ آپ پر فرشتے کو دیکھ کر رعب پیدا ہو گیا اور آپ نے کہا کہ مجھے تو جان کا خطرہ ہو چلا تھا۔ اولاً تو یہ اس لیے باطل ہے کہ یہ اس وقت کسی حد تک ممکن ہو سکتا ہے جبکہ جبرائیل علیہ السلام اپنی ملکی یعنی فرشتوں والی صورت میں آتے، حالانکہ حدیث پاک میں ملکی صورت میں آنے کا کوئی ذکر نہیں، البتہ آپ کے بشری صورت میں آنے کے واضح اشارات موجود ہیں، تو اس میں اتنا رعب طاری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثانیاً اگر اس رعب کا سبب جبرائیل علیہ السلام ہوتے تو یہ رعب شروع میں دیکھتے ہی طاری ہونا چاہیے تھا، حالانکہ آپ بڑے سکون و اطمینان سے جواب دے رہے تھے۔ وہ 3 مرتبہ اقرا کہہ رہے تھے اور آپ ہر مرتبہ میں نہیں پڑھتا کہہ کر جواب دے رہے تھے۔ اگر ڈر ہوتا تو معاذ اللہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی لفظ بھی ادا نہ ہو سکتا۔ لہذا واضح ہوا کہ رعب و اضطراب کا سبب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فقط دیکھنا نہ تھا، بلکہ کلام الہی کا نزول اور وحی کی ثقالت و شدت ہی تھی۔ یہاں خوف طاری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے آپ کو اس میں شک تھا، بلکہ اتنے عظیم امر نبوت کو اٹھانے کی طاقت مجھے کیسے حاصل ہوگی، اس کا خوف دامنگیر تھا۔ یہ وحی کا بوجھ ہے جو میرے اوپر ایک چادر کی طرح تان دیا گیا ہے، میں اس کو اٹھانے کی قدرت کیسے رکھوں گا؟ یہی سبب تھا جسے آپ نے خوف و خطرے سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ میری تو جان جا رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا جواباً عرض کرنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، ہرگز نہیں، بخدا یعنی اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان و شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ قرابت داروں کا خوب حق ادا کرتے ہیں، سچی گفتگو فرماتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مسافروں کی میزبانی کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ حق میں پیش آنے والے حوادث پر مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تسلی آمیز الفاظ کو بار بار غور سے پڑھیں تو واضح ہوگا کہ فرشتے کا روب نہیں تھا، ورنہ آپ پوچھتی کہ وہ کیسا شخص تھا، وہ کیسے آیا، آپ سے کیسے پیش آیا؟ نہیں، آپ یہ نہیں پوچھ رہی تھی بلکہ کہہ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات باری نے آپ کو یہ بار گراں اٹھانے کا حکم فرمایا ہے وہی آپ کا معاون ہوگا۔ اس نے آپ کو اوصاف حمیدہ پہلے ہی عطا کر رکھے ہیں۔ آپ سے اگرچہ کوئی قطع تعلقی کرے لیکن آپ پھر بھی اس سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا کلام فرماتے ہیں، لوگ بے شک آپ کی تکذیب بھی کرتے رہیں، آپ کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آپ ضعیف لوگوں، یتیموں، بیواؤں، عیالدار نادار عورتوں اور غریب مردوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی امداد فرماتے ہیں۔ آپ بھلائی کے کاموں کے لیے مال حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہوتا انہیں عطا فرماتے ہیں، اور جو مسافر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کی امداد فرماتے ہیں، اور جو مصائب حق کی راہ میں لوگوں پر آتے ہیں آپ ان کی امداد فرماتے ہیں۔ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے
کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے جن الفاظ سے تسلی دی، رب تعالیٰ نے بھی وہی الفاظ ذکر فرمائے۔ حدیث پاک سے بھی سمجھ میں آیا کہ بعض اوقات کسی انسان کی اس کے سامنے تعریف کرنی جائز ہوتی ہے، جبکہ معلوم ہو کہ وہ شخص اس پر متکبر نہیں ہو جائے گا اور اس تعریف کرنے میں لوگوں کو بھی اس نیکی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوا کہ آپ کا فخر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فخر کو پسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فخر میرا فخر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل یہ پیش فرمائی، بے شک آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام اعلیٰ اخلاق اور اچھے عادات سے نوازا ہے۔ اس میں دلیل پائی جاتی ہے اس پر کہ اچھے اخلاق اور بھلائی کے کام برائی کی وجہ سے ہلاکتوں سے بچانے کا ذریعہ اور اسباب ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ درس کو سننے کے بعد نیکی حاصل کرنے کی نیت سے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔